بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بچوں، کل ہم نے دیکھا تھا کہ حضرت نظام الدین اولیاء جو ہے وہ غیاث پور گاؤں میں جا بسے تھے، جو آج کل بستی نظام الدین کہلاتا ہے۔ آج ہم دیکھیں گے اس کے آگے۔ دیکھیے، حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے کے بادشاہ انہیں ہدیے اور نذرانے پیش کرتے تھے۔ خانقاہ میں جن کا ڈھیر لگا رہتا تھا، سارا مال غریبوں اور محتاجوں میں بانٹ دیا جاتا تھا۔ ان کی خانقاہ میں روزانہ صبح و شام سینکڑوں لوگ کھانا کھاتے تھے، مگر وہ خود ابلی ہوئی ترکاری اور ایک سوکھی روٹی کے سوا کچھ نہ کھاتے، اور روتے ہوئے فرماتے، اللہ کے ہزاروں بندے بھوکے پیاسے پڑے ہیں، ایسے میں بھلا میرے حلق سے تر نوالا کیسے اترے گا۔ اب خواجہ نظام الدین اولیاء کے زمانے کے جو بادشاہ ہوا کرتے تھے، تو بادشاہ جو ہوتے تھے وہ کیا بھیجتے تھے؟ ان کو ہدیے اور نذرانے یعنی گفٹ بھیجتے تھے۔ ہدیے کا مطلب بھی گفٹ ہوتا ہے اور نذرانے کا مطلب بھی گفٹ ہوتا ہے۔ تو وہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کو گفٹ بھیجا کرتے تھے، خانقاہ کا جن میں ڈھیر لگا رہتا تھا۔ اتنے زیادہ نذرانے بادشاہ بھیجتے تھے کہ خانقاہ میں ان کا ایک انبار لگ جاتا تھا، ایک ڈھیر لگ جاتا تھا، یعنی بہت سارے تحفے تحائف، بہت سارے گفٹ وہاں جمع ہو جاتے تھے، لیکن سارا مال غریبوں اور محتاجوں میں بانٹ دیا جاتا۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء نے کبھی اس سے اپنے لیے استعمال نہیں کیا یا اپنے لیے کبھی نہیں رکھا، بلکہ جتنا بھی مال آتا تھا، جتنے بھی گفٹ آتے تھے، وہ سب وہ کس کو دے دیا کرتے تھے؟ غریبوں اور محتاجوں کو دے دیا کرتے تھے، ان کو بانٹ دیا کرتے تھے۔ ان کی خانقاہ میں روزانہ صبح و شام سینکڑوں لوگ کھانا کھاتے تھے۔ اب دیکھیے، اللہ تعالیٰ کی برکت کے ایک دو نہیں بلکہ کتنے؟ سینکڑوں لوگ ان کی خانقاہ میں کیا کھایا کرتے تھے؟ کھانا کھایا کرتے تھے۔ لوگوں کے لیے اتنا کھانا بنتا تھا کہ وہاں روزانہ سینکڑوں اگر لوگ کھانا کھا رہے ہیں تو کتنے لوگ ہو جاتے ہوں گے، اور کتنے غریبوں کی مدد ہو جاتی ہوگی، کتنے بھوکے پیٹ رہنے والے غریب محتاج لوگ جو ہے وہ کھانے سے جو محروم ہیں، وہ وہاں پر آ کر اپنا پیٹ بھرتے تھے، وہاں آ کر اپنا کھانا کھاتے تھے۔ لیکن لوگوں کو تو اتنے سارے لوگوں کو وہ کھانا کھلایا کرتے تھے، اتنے سارے لوگوں کے لیے ان کی خانقاہ میں کھانا بنا کرتا تھا، لیکن وہ خود جو ہے کیا کھاتے تھے؟ ابلی ہوئی ترکاری اور ایک سوکھی روٹی۔ ایسے تر مرغن غذائیں نہیں کھاتے تھے، بلکہ ابلی ہوئی ترکاری کھاتے تھے، ابلی ہوئی سبزیاں کھاتے تھے، اور روٹی بھی کیسی کھاتے تھے؟ سوکھی، جو کہ سوکھی ہو، جو کہ باسی ہو، وہ روٹی وہ کھایا کرتے تھے، اس کے سوا وہ کچھ نہیں کھاتے تھے۔ اور روتے ہوئے فرماتے، اور یہ کھا کر بھی، ایسی غذا کھا کر بھی وہ روتے تھے۔ اور کیوں روتے تھے؟ اس لیے روتے تھے کہ وہ کہتے تھے کہ اللہ کے ہزاروں بندے بھوکے پیاسے پڑے ہیں، یعنی ان کے ذہن میں وہ لوگ ہوا کرتے تھے جن تک ان کی مدد نہیں پہنچ پاتی تھی، جو لوگ ان کے بنائے ہوئے کھانے سے اپنی بھوک نہیں مٹا سکتے تھے، ان کے ذہن میں ان کا خیال ہوتا تھا کہ ٹھیک ہے، یہاں پر تو سینکڑوں لوگ کھانا کھا رہے ہیں، لیکن دنیا چھوٹی نہیں ہے، بہت سارے لوگ ہیں، کئی لوگ ایسے ہیں کہ جو اس وقت بھوکے پیٹ ہے، جن کے پاس کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، اور ایسے لوگوں کے بارے میں سوچ کر ان کے آنکھوں میں آنسو آ جاتے تھے، وہ رو پڑتے تھے، اور ان کا خیال آتے ہی وہ کیا کہتے تھے؟ وہ کہتے تھے کہ ایسے میں بھلا میرے حلق سے تر نوالا کیسے اترے گا۔ وہ کہتے تھے کہ میں ایسی حالت میں، جبکہ بہت سارے لوگ، ہزاروں لوگ جو ہے وہ بھوکے ہیں، ان کے پاس کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، ایسی حالت میں کیسے اچھی غذائیں کھا سکتا ہوں؟ ترنے والے سے مراد ہے یہاں پر اچھی غذا، بہترین غذا۔ تو وہ بہترین غذا کا استعمال کبھی بھی نہیں کرتے تھے، کیونکہ ان کے ذہن میں ان لوگوں کا خیال ہوتا تھا جن تک کھانا نہیں پہنچ پاتا تھا، جن تک جو بھوکے تھے،
جن کے پاس مدد کے لیے کوئی نہیں تھا، تو ان لوگوں کے خیال کی وجہ سے وہ روتے رہتے تھے، اور اس خیال سے وہ کھانا بھی جو ہے وہ اچھا کھانا نہیں کھا ہی نہیں سکتے تھے، ان کے حلق سے وہ کھانا اترتا ہی نہیں تھا۔ وہ کہتے تھے کہ میں ایسی غذا، اچھی غذا کھا ہی نہیں سکتا جب اللہ کے اتنے سارے بندے بھوکے پیاسے ہیں۔ تو آج بس ہم یہیں تک پڑھیں گے۔ آج آپ کا کام یہ ہے کہ آپ کو اس کو اچھے سے سننا ہے، پھر اس کے بعد جہاں پر آپ پڑھیں گے وہاں پر آپ پین یا پینسل رکھ کر اس طرح سے ہر حرف کو دیکھنا، اور پھر اس کے بعد میں اس حرف کو پڑھنا۔ زیادہ بہتر یہ ہوگا کہ آپ لوگ ایک سلیٹ اور ایک قلم لے کر بیٹھیں، اور اس میں جو مشکل الفاظ ہیں، جیسے اب نظام الدین، حضرت خواجہ نظام الدین، تو آپ کو یہ دھیان رکھنا ہے کہ نظام الدین میں ضاد کا استعمال نہیں ہوا، زے کا استعمال نہیں ہوا، بلکہ کس حرف کا استعمال ہوا ہے؟ زوئے کا استعمال ہوا ہے، نظام الدین۔ تو آپ کو اس کو اچھی طرح سے دیکھنا ہے، اس کے بعد آپ کو سلیٹ پر بنا دیکھے لکھنا ہے۔ اگر آپ صحیح نہیں بنا پاتے ہیں بنا دیکھے، تو پھر آپ کو کتاب میں اس لفظ کو دیکھنا ہے، پھر لکھنا ہے، اور ایک مرتبہ اگر آپ نے اس کی اچھی طرح سے پریکٹس کر لی، آپ کے ذہن میں یہ لفظ بیٹھ گیا، تو پھر آپ اس کو کبھی بھی ضاد یا زے سے نہیں لکھیں گے۔ آپ فوراً سنتے ہی، جیسے ہی آپ کی سماعت سے یہ الفاظ ٹکرائیں گے، آپ کے ذہن میں آ جائے گا کہ اس میں نظام الدین میں ضاد یا زے نہیں آئے گا بلکہ زوئے آئے گا۔ تو ان باتوں کا خیال رکھتے ہوئے اگر آپ لکھیں گے تو آپ کو لکھنا آسان ہوگا۔ اب دوسرا ہے لفظ نظام الدین، کم سے کم آپ 4 بار 5 بار، اور جو الفاظ کی جو بناوٹ ہے وہ بالکل متناسب ہونی چاہیے، دونوں لائنوں کے بیچ میں ہونی چاہیے۔ پھر اس کے بعد میں بادشاہ تو آسان لفظ ہے، لیکن پھر بھی آپ اس کی پریکٹس کیجئے۔ ہدیے میں آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ بھئی اس میں کتنے حرف ہیں؟ اس میں حرف ہیں ہے، دال اور یہ، تو یہ 3 حرفوں سے مل کر بنا ہوا ایک لفظ ہے۔ اس کے بعد آپ کو دیکھنا ہے نذرانہ، نذرانے میں نون، زال، رے، الف، نون، یہ، اس کے حرف کاؤنٹ کرنا ہے، اس کے بعد میں ہم کو صحیح بنانا ہے سارے الفاظ، اور اس کو بار بار لکھنا ہے۔ خانقاہ کو بار بار دیکھنا ہے کتنے حرف ہیں، کون کون سے حرف ہیں، اس کی بناوٹ کیسی ہے، پھر اس کے بعد میں اس کو لکھنا ہے۔ تو آپ اس میں سے جو الفاظ آپ کو مشکل لگتے ہیں، جو الفاظ آپ کی سمجھ میں نہیں آ رہے ہیں، جو الفاظ آپ لکھ نہیں پا رہے ہیں، ان کو آپ کو بار بار لکھ کر دیکھنا ہے سلیٹ پر۔ پھر اس کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے؟ خشخطی کرنا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ کو اس کو بار بار پڑھنا ہے۔ جتنا آپ پڑھیں گے اتنا پڑھنا آپ کے لیے آسان ہوگا، کیونکہ پہلی مرتبہ کیا گیا کام مشکل ہوتا ہے، اور بار بار کیا جانے والا کام پھر کیا ہو جاتا ہے؟ ہمارے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ اس لیے آج آپ کا اتنا ہی کام ہے، آج آپ کو اتنا